جب ہم اس میں پروگرام پر موجود ہیں تو میں جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ why do we missions؟ ہم مشن کیوں کرتے ہیں؟ why must we do mission؟ ہمیں مشن کیوں کرنا چاہیے؟ آج اس پر میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مقدس متی رسول کی معرفت مسیح یسوع کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا تم زمین کے اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے سوائے اس کے کہ وہ باہر اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے 14ویں آیت تم دنیا کا جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ چراغ جلا کر چراغ دان کے نیچے نہیں پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر تاکہ اس کی روشنی گھر کے سب لوگوں تک پہنچے تمہاری روشنی بھی سب آدمیوں پر چمکے تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید آمین آمین آمین۔ اس آیت میں سے بہت کچھ ہے لیکن میں صرف تم دنیا کا نور ہو اس موضوع پر آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں۔ وہ ہمیں کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ مسیح یسوع نے یہ الفاظ اپنے شاگردوں کو کہے آپ جو یہاں مشن کے تعلق سے سننے سیکھنے کے لیے آئے ہیں you are highly appreciated۔ یہ معمولی بات نہیں، you are the special one، you are the chosen one، you are the selected one and you are stamped by the Holy Spirit for mission۔ یہ حادثاتی طور پر ایسے نہیں، اور یہ الفاظ آپ کے لیے ہیں، آپ مسیح یسوع کے شاگرد ہوتے ہوئے کہ تم دنیا کا ایک آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ اکیلے پوری دنیا۔ یہ جو ورلڈ مشن ہے it is about you and the nations۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ اور کس کی بات ہے؟ قوموں کی۔ check yourself، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ قوموں کو دیکھیں اور آپ کہنے والے کو دیکھیں۔ 3 لوگ یہاں موجود ہیں جن کو منشن کیا جا رہا ہے۔ جس نے یہ کہا کہ تم دنیا کا نور ہو، وہ کون ہے؟ مسیح یسوع۔ میرے ساتھ یوحنا کی انجیل میں آئیں، ہم وہاں 2 حوالے صرف دیکھیں گے، 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت، پھر 9واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں ہم دیکھیں گے کہ کیا مسیح یسوع جس نے مجھے نور کہا کیا وہ خود بھی نور ہے؟ آپ کے پاس یہ نوٹڈ چیزیں ہونی چاہیے، آپ کی فنگر ٹپ پہ یہ ہونی چاہیے، آپ نے دوسروں کو بتانا ہے، آپ نے اس کو اندر لینا ہے، آپ کی پوری قائلیت ہونی چاہیے۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میک شور، جو آپ کو نور کہہ رہا ہے، جو آپ کو نور دے کے طور پر دیکھ رہا ہے، وہ خود اگر اگلے والے حوالے میں ہم دیکھیں 9واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں مسیح یسوع نے کہا جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں۔
اس نے ایسے الفاظ نہیں کہہ دیے کہ تم دنیا، وہ نور سے واقف ہے، اس سے نور صادر ہوتا ہے، وہ نور دیتا ہے، وہ نور بناتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے جب یسوع شاگردوں سے یہ بات کر رہا ہوگا، انہیں دیکھ بھی رہا ہوگا ان کی حیثیت کو، اور انہیں کہہ رہا ہوگا تم دنیا کا، اور وہ بھی اپنے آپ کو دیکھتے ہوں گے اور دنیا کو دیکھتے ہوں گے کہ یہ کیا کیا رہے ہیں ہمارے تعلق سے۔ اور یہ دوسرے حوالے میں جب مسیح یسوع نے کہا تم دنیا کا، میں دنیا کا نور ہوں، تو مسیح یسوع نے ایک اندھے کو شفا دی تھی، اس کی آنکھیں کھولی تھی، جو اتنے سال تاریکی میں رہا، جس نے کوئی رنگ نہیں دیکھے، ماں اور باپ کو نہیں دیکھا، بہن بھائیوں کو نہیں دیکھا، دھوپ اور چھاؤں کو نہیں دیکھا، اور جب اسے شفا دی تو تب مسیح یسوع نے کہا دنیا کا نور مجھ سے تجھے نور ملے۔ آپ بھی دیکھیں یہ دنیا مسیح یسوع کے بغیر جہالت میں، تاریکی میں مر رہی ہے۔ یسوع نور ہے، یسوع روشنی میں لاتا ہے۔ نور کے تعلق سے ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مسیح یسوع نے نور کہاں سے لیا، اسے نور کہاں سے ملا، وہ کیسے نور تھا؟ خدا باپ سے، جو کہ وہ اس سے صادر ہے، وہ اس سے کلمہ ہے، وہ اس سے نکلا ہے۔ میرے ساتھ یہ حوالہ آپ دیکھیں گے، پہلا یوحنا کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں پلیز۔ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی، خدا نور ہے، مسیح یسوع نور ہے۔ اب وہ مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کا نور۔ ہم ایک گیت سنتے ہیں، پتہ نہیں آپ نے بھی سنا ہے کہ نہیں، یہ روشنی کہاں سے آئی بلا؟ آپ کہیں گے مسیح یسوع سے، یہ کہیں گے، چونکہ گیت یہ اس طرف کو لے کے جاتا ہے۔ لیکن یہ روشنی کہاں سے آئی؟ پہلے تم یروشلم، پھر یہودیہ، پھر سامریہ، پھر دنیا کی انتہا تک میرے۔ یہ روشنی یروشلم سے آئی، یہ روشنی بیت الحم سے اٹھی، مسیح یسوع کے ذریعہ سے دنیا تک پہنچی۔ لیکن پلیز ٹرائی ٹو نوٹ اٹ، یروشلم کے ارد گرد کتنے کلومیٹر تک، 500 یا 5000 کلومیٹر تک، 5000 کلومیٹر تک کیا ہے؟ تاریکی ہی تاریکی ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ نہیں؟ پریشانی کی بات ہے کہ نہیں؟ جس نے دنیا کو روشن کیا خدا کے تعلق سے، یروشلم نے، جہاں سے مذاہب اٹھے، جہاں بہت زیادہ جنگیں لڑی گئیں، جہاں کے لیے لکھا ہے کہ وہ خدا کا گھر ہوگا، جہاں کے لیے لکھا ہے کہ ساری قومیں وہاں پہنچیں گی۔ کلام مقدس میں ارد گرد تاریکی ہے۔ 3 طرح کے کرسچنز ہیں، اے بی سی۔ کچھ تو وہ ہیں جو جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں تو وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، سی ٹائپ ہے، وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، ہائڈ کرتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو نارمل سے ہیں، صرف یہ بتا دیتے ہیں کہ جی ہم عیسائی ہیں، ہم مسیحی ہیں۔ یہ سیکنڈ ٹائپ ہے۔ اور جو اے والے ہیں وہ اپنا پہلے تو چھپ جاتے ہیں، دوسرے صرف اتنے ہیں کہ وہ دفاع کرتے رہتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں، اپنا بچاؤ کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسرے جو اے والے ہیں وہ آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں۔ وہ اس کو سمجھتے ہیں، جب ان پر سوال کیے جاتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ خوشخبری ہے، ہمیں موقع مل گیا ہے منادی کا، مشن کا کام کرنے کا، یہ تو بہت اچھا ہے۔ وہ تو شکر گزاری کرتے ہیں کہ کسی نے ہم پہ سوال کیا ہے، ہم سے کچھ پوچھا ہے۔ آپ کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ پلیز باتیں نہ کریں، میری بات کو غور سے سنیں۔ پلیز ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی یور سیلف۔ مسیح یسوع نے کہا تم دنیا کا نور ہو۔
اور میں شکر گزار ہوں کہ اس چرچ میں اور دوسرے چرچ سے یہاں پر آئے ہوئے لوگ آپ پہلا درجہ رکھتے ہیں اور آگے بڑھ کر کام کرنے والے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. اور جب اس طرح سے آپ خود ہیں تو آپ نے بہت سارے لوگوں تک پہنچنا ہے. ابھی ہم نے جو حوالہ پڑھا تھا تم دنیا کا جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تاکہ اس کی روشنی گھر کے صبر. آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو ایوانجلائز کرنا ہے, انہیں تیار کرنا ہے, وہ آپ کے سپورٹر ہوں, وہ آپ کی ہیلپ کرنے والے ہوں, وہ آپ کو تیار کرنے والے ہوں, وہ آپ کے اپریشیٹ کرنے والے ہوں, وہ آپ کو سننے والے ہوں. اور اگر یہاں تک ہو جائے کہ وہ آپ کے ساتھ آگے جانے والے ہوں تو یہ اور اچھا ہوگا کہ وہ خود جا کر کام کرنے والے بن جائیں. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ ہم نے دنیا میں کرنا ہے لیکن آپ کے گھر والے ہی آپ کی ٹانگیں کھینچیں یا آپ کو آگے نہ بڑھنے دیں یا اور کئی طرح کے حربے استعمال کریں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں نے لکھا ہے تمہاری روشنی تمہارے گھر کے لیے ہے, ان تک پہنچے. اور اس کے بعد آگے آتا ہے کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے. وہاں لکھا ہے your light for the people. اس کا مطلب ہے قوموں تک. اور ایسے ہوگا. لیکن ابھی جب میں اس کو کلوز کرنا مانتا ہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سے نہ ڈریں, خوف زدہ نہ ہو, پریشان نہ ہو کہ میری روشنی کیسے دنیا تک پہنچے گی. جس نے آپ کے لیے کلام بولا ہے وہ بنا بھی لے گا. وہ تخلیق کا کام کرتا ہے, وہ کریٹیو ہے. ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام ہی خدا تھا. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں, اس کے لیے پیدا ہوئیں. اور وہ جو بنانے والا ہے وہ پھر آپ کو اس طرح کا بنا لے. آج صرف ایک بات اور کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں کہ جو کچھ خدا تو نے کہا ہے میں اس قابل نہیں, لیکن یہ تیری مہربانی ہے, یہ تیرا فضل ہے, یہ تیرا شرف ہے, یہ تیری آنکھ ہے, یہ تیرا دل ہے, یہ تیرا چناؤ ہے, یہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے مجھے کہا کہ تم دنیا کا, وہ خود آپ کو بنا لے گا, تیار کر لے گا. آئیں آخری حوالہ پڑھ کر اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں میں. اعمال کی کتاب میں آئیں, اس کا 22واں باب, تو وہاں 6 آیت سے شروع کرتے ہیں. پالوس رسول کی ایک کہانی ہے. مجھے بہت برکت ملی جب میں نے اس کو مشن کے اینگل سے دیکھا. نور آپ کو برکت ملے گی. 6 آیت میں لکھا ہے, وہ اپنی کہانی سناتے ہوئے, جب میں سفر کرتا دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ دوپہر کے قریب ایک بڑے نور آسمان سے میرے گردا گرد آ چمکا. میں زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی, اے ساؤل اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ میں نے جواب دیا, اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے مجھ سے کہا, میں یسوع ناصری ہوں جسے تو ستاتا ہے. میرے ساتھیوں نے نور تو دیکھا لیکن جو مجھ سے بولتا تھا اس کی آواز نہ سنی. میں نے کہا, خداوند میں کیا کروں؟ خداوند نے مجھ سے کہا, اٹھ کر دمشق میں جا, جو کچھ تیرے کرنے کے لیے مقرر ہے وہاں تجھ سے کہا جائے گا. جب مجھے اس نور کے جلال کے سبب سے کچھ دکھائی نہ دیا تو میرے ساتھی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دمشق میں لے گئے. اور حننیہ نام ایک شخص جو شریعت کے موافق دیندار اور وہاں کے سب رہنے والے یہودیوں کے نزدیک نیک نام تھا, میرے پاس آیا اور کھڑے ہو کر مجھ سے کہا, بھائی ساؤل پھر بھی نہ ہو. اسی گھڑی بھی نہ ہو کر میں نے اس کو دیکھا. آگے اور ہم پڑھتے ہیں لیکن پہلے والی کی میں کہانی آپ کو سنا دوں. جب ساؤل پر مسیح یسوع ظاہر ہوا تو وہاں پڑھتے ہیں کہ اس کے ارد گرد کیا ہوا؟ نور چمکا. کیا ہوا تھا؟ نور چمکا. یہ کیسا نور ہے؟ اس نور نے کیا کیا ہے؟ اس کی آنکھیں کیا ہو گئی؟ کتنا تیز نور تھا. میں آپ کو بتاؤں یہ کتنا تیز تھا. یہ کب چمکا تھا مسیح یسوع کا نور اس پر؟ جب چمکا تو وہ اتنا تیز تھا کہ اس کی آنکھیں چندیا گئی اور اس نے دیکھنا بند کر دیا. ہر ایک
یہ جلال سے مسیح یسوع کا جلال وکھرا میں گیت میں گاتے ہیں یسوع کا جلال وکھرا، آنکھیں بند بھی کرتا ہے اور آنکھیں کھولتا بھی ہے، اور دوپہر کو جلال چمکا۔ یہ میں اس نور کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو نور بنانے والا ہے، جو آپ کو دنیا کا نور بنانے والا ہے۔ اس نور کی شدت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ اپنے نور اور اپنے جلال میں آپ کو داخل کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہوگا، کتنے بڑے کام ہوں گے میں نہیں جانتا، لیکن خدا آپ کو استعمال کرنے والا ہے۔ اپائنٹمنٹ لیٹر تھما دیتا ہے، واٹ یو ہیو ٹو ڈو، یہ تیری اپائنٹمنٹ ہے، تو نے یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے تجھے بلایا گیا ہے۔ اور مینیجر حد ہے، حنانیہ کو اختیار خدا نے دیا، نور بھی دیا، دینے والا بھی دیا، اور وہ آج آپ سے مخاطب ہے۔ اس نے کیا کیا، اس نے کہا بینا ہو، اور اس کو دیکھا اور اس نے کہا ہمارے باپ دادا کے خدا نے تجھ کو اس لیے مقرر کیا ہے کہ تو اس کی مرضی کو جانے۔ سول کو کہہ رہا ہے کہ تیرا کام اب کیا ہے، تو نے اس کی مرضی کو جاننا ہے، اور اس راست باز کو تو کیا کرے گا، دیکھے، اس کے منہ کی آواز سنے۔ ان ساری چیزوں کو دائرہ کر لیں، آپ انسرکل کریں، اس کو دیکھے، اس کے منہ کی آواز سنے، کیونکہ تو اس کی طرف سے سب آدمیوں کے سامنے، for every people, for every person، سب آدمیوں کے سامنے ان باتوں کا کیا ہوگا، گواہ ہوگا۔ اس بات کو یاد رکھیے، ابھی میں چھوڑ کے تو آگے چلا جاؤں گا۔ ان سب باتوں کا گواہ ہوگا جو تو نے دیکھی اور جو تو نے دیکھا اور سنا ہے۔ مسیح یسوع کے تعلق سے ایکسپیرینس، دا میٹنگ ود جیسس، انکاؤنٹر ود جیسس، مسیح یسوع جس سے بھی ملا ہے، مسیح یسوع نے اسے بدل کر رکھ دیا، اسے مشنری بنا دیا، روحیں جیتنے والا بنا دیا، گاؤں اور دیہات جیتنے والا بنا دیا۔ چند منٹ کی میٹنگ مسیح یسوع نے سامری عورت کے ساتھ کی، جو تنہائی کا شکار تھی، جو ریجیکٹڈ تھی، جو گناہ گاروں کی چیف مانی جا رہی تھی لوگوں کی نگاہ میں۔ مسیح یسوع نے کہا تو سے آج ہی زندگی کے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے، اور اس کے وسیلہ سے پورا کا پورا شہر ایک ہی دن میں مسیح یسوع کے پاس آ گیا، اور بلکہ وہ مسیح یسوع کو بعد میں اپنے گاؤں میں، شہر میں لے آئے، اور انہوں نے کہا یسوع جی آپ ادھر رہیے، اور یسوع وہاں کتنے دن رہا، 2 دن۔ Jesus want to go in the nations, in the tribes, in the countries, but first of all he want to pay attention about you۔ وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ کو تیار کرنا چاہتا ہے، آپ کو بھیجنا چاہتا ہے، اور پھر وہ خود بھی وہاں چلا جائے گا۔ کہ یہ آمین۔ ایک اور شخص کی بات کر کے کلوز کرنا چاہتا ہوں، جو قبرستانوں میں رہتا تھا، ننگا تھا، بدرو گرفتہ تھا، باندھا نہیں جا سکتا تھا۔ مسیح یسوع نے جب اس کو آزاد کیا تو اسے کہا جا۔ یسوع جب وہاں سے کشتی میں بیٹھ کر واپس جانے لگا تو وہ بھی کہنے لگا یسوع جی میں تیرے ساتھ ہی جانا چاہتا ہوں۔ یسوع نے اسے کہا نو، میرے ساتھ نہ جا، تو اب اپنے گھر اپنے لوگوں میں جا اور جا کر بتا کہ خدا نے تیرے لیے کیا کیا۔ ساؤل کی کہانی پڑھ رہے ہیں، جو کچھ تو نے دیکھا اور سنا ہے اب دوسروں کو بتا۔ آپ نے بھی جو دیکھا ہے، جو سنا ہے، جو آپ کی زندگی میں خدا نے کیا ہے، جس طرح سے بلایا ہے، آپ کو بحال کیا ہے، آپ بھی اب دوسروں کو بتائیں۔ آمین۔ چلیں اب آخری حوالہ پڑھ لیتے ہیں، اسی کا 22ویں باب کا آخری حوالہ ہے، جو آپ کے تعلق سے ہے، میرے تعلق سے ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، ساؤل کیا کہتا ہے کہ بولنے والے نے، مسیح یسوع نے کیا کیا تھا؟ اس نے مجھ سے کہا جا، میں تجھے غیر قوموں کے پاس دور دور بھیجوں۔ یہ کلام کس کے لیے ہے؟ ساؤل کے لیے۔ اب کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے۔ اس نے مجھ سے کہا جا، میں تجھے غیر قوموں کے پاس دور دور بھیجوں۔ وہ آپ کو دور دور بھیجنا چاہتے ہیں، دوسرے ملکوں میں۔ بڑی دنیا بھری پڑی ہے، بہت سارے قبائل ابھی بھائی نے گنوائے ہیں، پاکستان میں بھی بہت سارے قبائل ہیں، پوری دنیا میں ہیں۔ وہ آپ کو بھیجنا چاہتا ہے۔ میں بات کر رہا تھا یروشلم کے ارد گرد 5000 کلومیٹر چاروں طرف تاریکی ہے، کون اس کا رستہ بنائے گا؟ آئیں ہم ساری اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور زبدیل کے ساتھ مل کر ہم کہیں تیرا رستہ۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں مختلف جگہوں پر یا جہاں خدا آپ کو بھیجے جانے کے لیے تیار ہیں؟
अब आपके कैमरे ने इनको कैच करना है, पकड़ना है। ये सारे मिशनरी हैं, ये सारे कहने वाले हैं तेरा रास्ता बनाएंगे, यरूशलेम के लिए रास्ता बनाएंगे, तारीकी को चीरेंगे और रोशनी को फैलाएंगे, लोगों को यीशु के पास लाएंगे, मिशन का काम करेंगे। They are ready now. Holy Spirit वाली बादशाह आपके लिए दुआ करने वाला हूँ। Yes, आपने क्या दिया? Yes, Father. Yes, Jesus. Yes, Holy Spirit, we are agreeing. No, we want to change you. We want to provide you sources. तो आपके लिए सारे माहौल को बनाएगा, तैयार करेगा। Yes, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैंने ऐसे देखा है माजी में, जिन्होंने खुदावंद को यस किया, उसने भी उन्हें यस कर दिया। लेकिन किताब मुकद्दस में लिखा है, खुदा सैमुएल से बोला, चूंकि मुझे साउल ने रद्द कर दिया है, मैं भी उसे रद्द कर दूंगा। आज का टाइम है कि आप खुदा को रिजेक्ट नहीं बल्कि एक्सेप्ट करें और फिर कहें खुदा मैं मौजूद हूँ। वो आपके लिए अपने फरिश्तों को मुतहर्रिर कर देगा। यस, वो आपके लिए भाई बहने, बेटियां, बेटे और सलामत के फर्जंद आपके दोस्त होने के लिए, आपकी राह को तैयार करने के लिए वो भेजेगा। मैं चुप हूँगा ताकि हम खुदावंद को यस कर सकें। Maranatha, Yeshua.